بالآخر وہ وقت آ ہی گیا جس کا نقاب ڈرامہ کے ویورز کو بے چینی سے انتظار تھا کہ بلال کے گھر والوں کو کب پتہ چلے گا کہ ان کے گھر میں نوکروں کی طرح کام کرنے والا بلال کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ اے سی بن چکا ہے۔ اور پھر جس طرح بلال اور ایمان کی سکسیس ایک دوسرے کے سامنے آئی ہے، وہ سین تو بہت ہی زبردست تھا، کیونکہ ایمان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج جس اے سی کے سامنے وہ اپنی جوائننگ دینے جا رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ بلال ہوگا۔ اور بلال بھی جب اسسٹنٹ کمشنر ایمان کو اپنے آفس میں داخل ہوتے دیکھتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تو اسے اپنی نگاہوں پہ یقین ہی نہیں آتا۔ دل میں تو بہت خوش ہوتا ہے ایمان کی سکسیس کو، اس کی اچیومنٹس کو دیکھ کے، لیکن ایمان نے لاسٹ ٹائم بلال کی جو کریکٹر اسیسینیشن کی تھی وہ بات بلال کے دل سے نکلی نہیں، تبھی وہ ایمان سے دوست بن کے نہیں بلکہ اس کا سینئر آفیسر بن کے ملتا ہے اور باتوں ہی باتوں میں اسے سمجھا دیتا ہے کہ آفس میں کوئی دوستی شناسائی نہیں چلے گی بلکہ سینئرز اور جونیئرز کو اپنی اپنی لمٹس کا خیال رکھنا ہوگا۔ بہرحال اصل مزہ تو تب آئے گا جب تیمور اور اس کے گھر والوں کو پتہ چلے گا، خاص طور پہ لیلا کو، کہ بلال ڈپٹی کمشنر اور ایمان اسسٹنٹ کمشنر بن چکی ہے۔ اور ایمان کا یہ راز کھلے گا آہت کی شادی پہ، کیونکہ آہت کی شادی ہو رہی ہے لیلا کے ہوٹل میں، جبکہ ایمان فل پروٹوکول کے ساتھ وہاں چھاپا مارنے پہنچ جاتی ہے اور بیچارے آہت کی ہوتی ہوئی شادی وہیں رک جاتی ہے۔ بہرحال فی الحال تو ایمان جب بلال کے آفس سے باہر نکلتی ہے تو اس کے سخت اور اجنبی رویے پہ کافی دل برداشتہ ہوتی ہے، گھر جا کے بھی کافی اداس رہتی ہے، لیکن سوچ لیتی ہے کہ اب میں بلال کے ساتھ کبھی فرینک نہیں ہوں گی بلکہ صرف پروفیشنلی اس کے ساتھ بات کروں گی۔ لیکن ایمان اپنے دل کا کیا کرے، کیونکہ جب وہ سوتی ہے یا فارغ بیٹھی ہوتی ہے تو بلال کے خواب و خیال اسے گھیر لیتے ہیں۔ ایمان کوئی گانا سنتی ہے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے اس گانے کے ہیرو ہیروئن بلال اور ایمان ہوں، لیکن فوراً ہی جب اسے ہوش آتا ہے تو خود کو کوستی ہے کہ یہ میں کیا کیا سوچنے لگی ہوں۔ اب ایمان خود بھی نہیں جانتی، یا شاید اپنی فیلنگز کو جان بوجھ کے اگنور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے بلال سے محبت ہو چکی ہے۔ خیر جی، اب لیلا کے فارم ہاؤس پہ جو اس نے بلال کی پراپرٹی پہ بنایا تھا، وہاں کچھ انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جس کی رپورٹ اسسٹنٹ کمشنر تک پہنچتی ہے، اور ایمان جب ساری فائل پڑھتی ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پراپرٹی دراصل بلال کی تھی جس پہ لیلا نے اپنا ہوٹل بنایا ہے اور وہاں پر کچھ 2 نمبر کام ہو رہا ہے۔ ایمان فیصلہ کر لیتی ہے کہ انلیگل ایکٹیویٹیز کی فوری روک تھام کے لیے مجھے فوراً وہاں پہ ریڈ کرنا ہوگی۔ ویسے بھی ایمان سوچتی ہے کہ لیلا، آہت، تیمور اور باقی سب گھر والوں نے جو میرے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے، میں نے اس کا بدلہ بھی تو لینا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جب لیلا کو سمن ملتی ہے کہ اس کے ہوٹل میں کچھ انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو لیلا خود بھی پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے تو اپنے ہوٹل میں ہونے والی ان ایکٹیویٹیز کا پتہ ہی نہیں جو کہ کمروں میں چھپ کے ہو رہی ہیں۔ جب وہ نوٹس آہت اور تیمور کو دکھاتی ہے تو تیمور ایک دفعہ لیلا سے کنفرم کرتا ہے کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم کسی ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہو؟ تو لیلا کہتی ہے کہ 100% یقین ہے، جس پہ تیمور وہ نوٹس پھاڑ کے پھینک دیتا ہے کہ سرکاری افسروں کو لوگوں سے 2 نمبر طریقے سے پیسہ نکلوانے کی عادت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے فیک نوٹس بھیجتے رہتے ہیں۔ جب تمہیں یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا تو تمہیں اس نوٹس کو سیریس لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ لیلا کو یہ مشورہ ضرور دیتا ہے کہ ان نوٹسز کے پیچھے جو بھی سرکاری افسر ہے اس کا پتہ چلانے کی کوشش کرو اور پتہ کرو کہ اس کا منہ بند کرنے کے لیے اسے کتنے پیسے دینے ہوں گے۔ لیلا جو پہلے تو یہ نوٹس دیکھ کے کافی پریشان ہو گئی تھی، لیکن تیمور کی بات سن کے کافی ریلیکس ہو جاتی ہے اور اس میٹر کو سیریس ہی نہیں لیتی۔ لیکن لیلا اور تیمور کو کیا پتا کہ جس سرکاری افسر کو وہ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بلال اور ایمان نکلیں گے۔ اب اگلا نوٹس پہلے سے بھی اسٹرکٹ آتا ہے اور ڈی سی آفس سے آتا ہے، لیکن یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی نے بھی ڈی سی کا نام پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، کیونکہ اس طرح سب کو بلال کا پتہ چل سکتا تھا۔ بہرحال ڈرامے میں چونکہ سسپینس بھی تو کریٹ کرنا ہے، تو زارا لیلا کو وہ نوٹس جا کے دیتی ہے، جس پہ لیلا ایک دفعہ پھر پریشان ہو جاتی ہے۔ ایسے میں تیمور لیلا کو مشورہ دیتا ہے کہ آہت کی شادی اپنے فارم ہاؤس پہ ہی رکھو اور ساتھ میں میڈیا والوں کو بھی انوائٹ کرو۔
جب تمام سوشل میڈیاز پہ فارم ہاؤس اور اس فنکشن کی کوریج آن ایئر جائے گی تو اس ACDC کے چلتے منہ خود بخود بند ہو جائیں گے، کیونکہ تم کہہ سکتی ہو کہ اگر وہاں پہ اللیگل ایکٹیویٹیز ہوتی تو میں کم سے کم اپنے بھائی کی شادی تو وہاں نہ کرتی۔ اب لیلا کو تو تیمور کا یہ مشورہ اتنا پسند آتا ہے اور سوچتی ہے کہ کچھ دیر پہلے میں کتنی ٹینشن میں تھی، لیکن تیمور کتنا جینیس ہے کہ ہر طرح کی ٹینشن منٹوں سیکنڈوں میں ختم کر دیتا ہے۔ تبھی اپنی ماں سے اپنے دل کی حسرت ایک دفعہ پھر بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ پتہ نہیں تائی امی نے اس زارا کو اپنی بہو کیا بنایا، اس میں ایسا ہے کیا، جبکہ میں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوں۔ اگر تائی امی یہ فیصلہ نہ کرتی تو آج تیمور جیسا جینیس، ہینڈسم اور سکسیسفل انسان میرا لائف پارٹنر ہوتا۔ ادھر جب ایمان دیکھتی ہے کہ 2 بار لیگل نوٹس بھیجنے کے باوجود فارم ہاؤس کی ایکٹیویٹیز جوں کی توں جاری ہیں، تو وہ اپنے DC یعنی کہ بلال سے اجازت مانگتی ہے کہ اب ہمیں ان کے خلاف سیریس ایکشن لینا ہوگا۔ لیکن بلال کو شاید پتہ چل چکا ہے کہ وہاں پر آہت کی مہندی کا فنکشن رکھا گیا ہے۔ تبھی وہ ایمان کو سمجھاتا ہے کہ ایمان، قانون کو فالو کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن عقل کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور ایمان سے کہتا ہے کہ میری ایڈوائس تو یہی ہے کہ آپ اس معاملے پہ زیادہ سختی نہ کریں۔ اب ایمان نے تو بلال کی وہ بات دل پہ لے لی تھی کہ آفس میں سینئرز جونیئرز کو اپنی لمٹ کا خیال رکھنا چاہیے۔ تبھی فوراً بلال سے کہتی ہے کہ سر، آپ ایڈوائس نہیں، آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ لیکن بلال شاید یہ بھی نہیں چاہتا کہ ایمان سب گھر والوں کے سامنے جائے، خاص طور پہ تیمور سے اسے بچانا چاہتا ہے۔ اس لیے ایمان سے کہتا ہے کہ آپ اس میٹر میں انوالو ہو کے بہت غلط کر رہی ہیں ایمان، جس پہ ایمان بڑے ٹھوس لہجے اور کانفیڈنس سے کہتی ہے کہ سر، میں صرف ایک اللیگل ایکٹیویٹی کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو فائنلی بلال ایمان کو اس اللیگل ایکٹیویٹیز کی روک تھام کے لیے فردر پروسیڈنگ کی اجازت دے دیتا ہے، جس کے بعد ایمان پورے پروٹوکول کے ساتھ فارم ہاؤس پہنچ جاتی ہے۔ ادھر آہد اور ردا کی مہندی کا فنکشن چل رہا ہے۔ سبھی گھر والے آپس میں خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ تیمور جو بہت ہینڈسم لگ رہا ہے تو لیلا اسے دیکھتی ہے تو بس دیکھتی ہی رہ جاتی ہے، جبکہ زارا کی نظر جب لیلا پہ پڑتی ہے تو اسے تو شدید غصہ آتا ہے۔ ویسے بھی اسے اب لیلا سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی ہے جب سے اس نے بلال سے طلاق لی ہے۔ زارا سوچتی ہے کہ میرا بھائی تو ایز اے ہسبینڈ اسے پسند نہیں تھا، لیکن اس کی پراپرٹی پہ اپنا بزنس چمکا رکھا ہے، قبضہ کر رکھا ہے، اور تیمور اس کے گھر والوں نے بھی تو میرے ساتھ یہی کیا ہے، دھوکہ دہی سے میری تمام پراپرٹی اپنے نام کروا لی۔ لیکن زارا کو نہیں پتا کہ بہت جلد بلال اور زارا کے ساتھ ہوئی ناانصافیوں کا ان لوگوں کو نہ صرف حساب دینا ہوگا بلکہ سزا بھی بھگتنی ہوگی۔ اب جناب یہاں پہ ایمان کی کیا شاندار انٹری ہوتی ہے، فل پروٹوکول کے ساتھ AC صاحبہ جب اس شادی ہال میں داخل ہوتی ہیں، جبکہ پولیس کی ایک پوری فورس اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو ایمان کو دیکھتے ساتھ ہی سب ہکا بکا رہ جاتے ہیں۔ کسی کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ ایمان ہی ہے۔ سب لوگ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ تیمور جو ایمان کو پتہ نہیں کب سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ناکام تھا، اسے تو یقین ہی نہیں آتا کہ ایمان فائنلی میرے سامنے کھڑی ہے، لیکن اس سے زیادہ حیرت کی بات کہ اسسٹنٹ کمشنر کے روپ میں کھڑی ہے، اور ایمان اپنے ساتھ آئے پولیس آفیسرز کو ایک اشارہ کرے گی جس کے بعد وہ ایکٹیو ہو جائیں گے فارم ہاؤس کو سیل کرنے کے لیے، جبکہ بیچارے آہد کی مہندی کا ہوتا ہوا فنکشن وہیں رک جائے گا۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ سب دیکھنے کے بعد کہ آہد کی بہن اللیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، کیا ردا آہد سے شادی کرتی ہے یا پھر اس شادی سے انکار کر دیتی ہے۔ خیر جی، اب لیلا کی ماں کو جب پتہ چلے گا کہ لیلا جھوٹ بول رہی تھی اور یہاں سچ میں اللیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں، تو وہ تو سب گھر والوں کے درمیان لیلا کے منہ پہ ایک زوردار جھانپڑ رسید کرتی ہے، اور اس تھپڑ کی سب سے زیادہ خوشی ناظرین آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس کو ہو سکتی ہے، جی ہاں، زارا کو۔ اور اس سے بھی بڑھ کے زارا کو تب خوشی ہوگی جب وہ اپنے بھائی کو ڈپٹی کمشنر کی پوسٹ پہ دیکھے گی۔ اب باقی سب گھر والوں کا کیا ری ایکشن ہوگا بلال کو ڈپٹی کمشنر کی پوسٹ پہ دیکھ کے، یہ سب ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا۔ بہرحال ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔